الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک سوال کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون ہیں جو اپنی اولاد میں سے ایک بیٹی کی مدد کرتی ہیں، اس بیٹی کے بچوں کی فیس وغیرہ ادا کر دیتی ہیں، جبکہ یہ تعاون وہ دوسرے بچوں کے ساتھ، دوسری بیٹیوں کے ساتھ نہیں کرتی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ باقی بیٹی اور بیٹیاں مستحکم حالت میں ہیں، وہ اس تعاون کے محتاج نہیں ہیں، جبکہ یہ بیٹی اس تعاون کی محتاج ہے، کیونکہ اس کے بچے اسکول کی فیسیں ادا کرنے کی مکمل طور پہ طاقت نہیں رکھتے۔ اور اس خاتون کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں جہاں پہ چاہوں لگاؤں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس سوال کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ خاتون کا یہ کہنا کہ میرا مال ہے، جہاں پہ خرچ کروں، جہاں پہ چاہوں میں لگاؤں، جسے چاہوں میں دوں، تو یہ موقف غلط ہے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے ہیں، تو اس لیے ہم اس معاملے میں آزاد نہیں ہیں۔ ہم پابند ہیں ان تعلیمات کے جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ اولاد کے درمیان برابری کی جائے، عدل کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنی اولاد کے مابین عدل سے کام لو۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو کوئی ہدیہ وغیرہ دینا چاہتا ہوں، کوئی چیز ہبہ کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، آپ اس معاملے میں گواہ بنیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا ایسا ہی ہدیہ، کیا ایسا ہی ہبہ تم نے اپنی دیگر اولاد کو دیا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے مابین عدل و انصاف سے کام لو، اور فرمایا یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ ظلم و زیادتی ہے، اور ظلم و زیادتی کے معاملے میں میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اب اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اپنی اولاد کے مابین ہدیہ اور ہبہ کے معاملے میں انصاف کرنا ہوگا، عدل سے کام لینا ہوگا۔ باقی رہ گیا مسئلہ اس بہن کا یہ کہ میں جس بیٹی کی مدد کرتی ہوں وہ تعاون کی محتاج ہے، اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر اس سے تعاون کرنے کی وجہ یہ ہے تو پھر اس حالت میں اس سے تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ تعاون ہے، یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ ہبہ نہیں ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اولاد میں سے کوئی ایک معذور ہو، یا کسی کے بچے زیادہ ہوں، یا کوئی مریض ہو اور اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنا معاملہ حل کر سکے، تو والدین اس بچے سے خصوصی طور پہ تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہدیہ کی باری آئے گی، ہبہ کی باری آئے گی، گفٹ دینے کی باری آئے گی، تو پھر سب بچوں کے مابین عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، اور یہ خدمت کرنے والا ہے یا نافرمان ہے، لیکن وہی بات کہ اگر کوئی مریض ہو، کسی کے بچے زیادہ ہوں، اس وجہ سے وہ تعاون کا محتاج ہو، تو اس حالت میں اس سے الگ سے تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی